مجھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے، علامہ اقبال ایک فکر دیتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے۔ وہ معزز، علامہ اقبال دا شعر ہے، پڑھ لو تسی بھی، مصور پاکستان ہے تے ایک اد شعر تو آنا چاہیے تھانوں، ویسے نہیں پڑھ سکے ہو تو اسے بہانے یاد ہو جاسی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو گئے۔ ہم خوار ہوئے تارک قرآن، درس قرآن، درس قرآن، درس قرآن، درس قرآن، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔ یہ زمانہ کون سا زمانہ؟ کشمیر میں مسلمان رسوا ہو رہا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، مساجد کو بند کیا جا رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈایا جا رہا ہے، آپس میں لڑایا جا رہا ہے، ان کے اثاثوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے لکھا تھا، اسی لیے علامہ اقبال فرماتے یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہو۔ اے شعر پڑھ سو تو میں آگے تقریر کرنی ہے۔ کلیاں تسی تو روزہ نہیں رکھیا ہویا، میں بھی روزہ رکھیا ہویا ہے تے نہ ہی تسی میں نو رینٹ تے لے آندا ہویا ہے، میں تھوڑا امام خطیب ہاں، ذرا محبت دے نال پڑھ دیو۔ یہ زمانہ نہ زمان ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔ کیمرہ لانا میں بعد ہی دیکھ لے سکڑا پڑھ رہا ہے۔ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔ سنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب قراءۃ القرآن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ کیا انگلش میڈیم میں صرف سکھانا ہے؟ کیا دنیا کا لالچ دکھانا ہے؟ کیا صرف یہی بتانا ہے کہ بیٹا پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، بیٹا کوٹھی ہوگی تو عزت ہوگی، کار گاڑی ہوگی تو عزت ہوگی، جیب بری ہوگی پیسے سے تو لوگ عزت کریں گے؟ نہیں، سنو، اللہ کے نبی نے معیار بتا دیا ہے کہ یہ تو ساری عارضی چیزیں، یہ تو مٹ جانے والی چیزیں۔ اگر تم نے حقیقت میں عزت پانی ہے پھر قرآن سے محبت کرنی ہے۔ اگر تم حقیقت میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ زمانے کی جو تبدیلی ہے، یہ زمانہ ہمیں رسوا کر رہا ہے، اس میں غلطی ہماری ہے، اس لیے کہ ہم نے تو قرآن کا دامن ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو دین اسلام کا دامن ہی چھوڑ دیا ہے، ہم تو کسی اور جگہ سے چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ میرے نبی نے معیار بتا دیا ہے، اپنی اولاد کے دل میں میری محبت یعنی محمد رسول اللہ کی محبت ڈالو۔ فرمایا اپنی اولاد کے دلوں میں مجھ محمد سے محبت کرنا سکھا دو۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو کسی کریکٹر کا ہی فین بنانا ہے، کسی تاجر یا سیاسی کا ہی فین بنانا ہے، تو پھر تمہاری اولاد کی زندگیوں میں نہ ہی برکت آ سکتی ہے، نہ ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر حقیقی تبدیلی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے دروازے پہ چلے جاؤ، میرے نبی کا دامن تھام لو، نبی سے محبت کر لو۔ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، جب نبی سے محبت کر لو گے، قرآن کا دامن تھام لو گے، جب تمہارا دل تبدیل ہو گیا، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ کر تم نے مسجد کا رخ کر لیا، تم نے ناول پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اصل میں اسی وقت سے تمہارے دل میں بھی اور حقیقی تبدیلی بھی اسی کا نام ہوگا۔ یہ آرٹیفیشل تبدیلی نہیں، بے حیائی والی تبدیلی نہیں۔ تبدیلی چاہتے ہو تو نبی کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے دلوں میں میری محبت ڈالو۔ فرمایا اس کے بعد حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالو۔ اپنی اولاد کو بتاؤ نبی کی لاڈلی شہزادی بیٹی کا کیا مقام تھا۔ اپنی اولاد کو جب تک نہ یہ سکھاؤ گے کہ اگر فاطمہ کے گھر میں شام افطاری کے وقت میں کوئی سائل آ گیا اور گھر میں کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی سیدہ فاطمہ سائل کو سارا کچھ دے دیتی ہیں، خود پانی سے روزہ افطار کر لیتی ہیں۔ پھر دوسرا دن بھی آ گیا، یہی تو اہل بیت کی محبت میرے نبی نے فرمایا ہے ذرا اپنی اولاد کے دلوں میں بھی تو ڈال دو۔ جب دوسرا دن آیا پھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا، سائل کو دے دیا۔ ہم تو جب بازار بھی جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے سارا بازار اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لیں، پتہ نہیں کل ٹماٹر مہنگے ہو جائیں گے، کل فروٹ کا ریٹ کیا ہوگا۔ ذرا اس رب کائنات پہ بھی تو ایمان رکھو نا، بس اس رب کا شکر کرو۔ میرے رب کے نبی نے فرمایا میری آل کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، میری آل کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالو۔ اب سیدہ کی جس کے دل میں محبت ہوگی، اگر اس کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا